ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر خصوصی مذاکرہ پیش خدمت ہے کامیابی کا سفر. پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد. السلام علیکم، میں آپ کا میزبان اقبال قاضی. سامعین، جیسا کہ آپ کو علم ہے، پاکستان اپنی 75ویں سالگرہ منا رہا ہے اور اس حوالے سے ہم جائزہ لے رہے ہیں اب تک کی تاریخ کے حوالے سے پاکستان کی کن کن شعبوں میں ترقی ہوئی ہے. آج ہم بالخصوص یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ادب کے حوالے سے ہمارے ہاں اتنے سالوں میں، ان 75 سالوں میں کتنی ترقی ہوئی ہے، کن کن شعبوں میں ترقی ہوئی ہے. گویا یہ ایک طرح سے کامیابی کا سفر ہے جس پہ ہم آج بات کریں گے. بات کرنے کے لیے ہم نے یہاں مدعو کیا ہے کئی کتابوں کے مصنف اور معروف ادبی شخصیت محترم جناب عشرت علی خان کو. ان کے ساتھ ہیں پروفیسر حسن راشد جو پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد کے، اور پروفیسر ہیں شفیق الرحمان جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج ٹھٹہ میں. تو آغاز کریں گے ہم محترم جناب عشرت علی خان صاحب سے کہ کیا کیا ترقی ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں ادب کہاں تھا ہمارا، اب کہاں پہنچا ہے. سب سے پہلے تو میں ادب کے حوالے سے گفتگو شروع کروں گا اور یہ بتانا چاہیں گے اپنے سننے والوں کو کہ ادب ہوتا کیا ہے. اصل میں ادب، اس کو انگریزی میں اگر ہم دیکھا جائے تو میرر آف لائف کہلاتا ہے، یعنی زندگی کا عکس ہوتا ہے، زندگی کا آئینہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جو کچھ بھی ہمارے آس پاس ہو رہا ہوتا ہے اسے ہم کسی بھی شکل میں جب اس کو نظم یا نثر کی شکل میں واپس لوٹاتے ہیں تو یہ ادب کہلاتا ہے. اور دونوں صورتوں میں ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم کیا دیکھ چکے ہیں، یعنی جو کچھ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ ہمارا قلم اور ہماری زبان اسے واپس کر دیتا ہے سننے والوں کو اور پڑھنے والوں تک. تو ادب کے حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو ادب جو ہے، اردو ادب کی زندگی کوئی بہت پرانی، بہت طویل نہیں ہے. شاعری تو پھر بھی طویل ہے، لیکن نثری ادب میں اگر ہم سمجھیں تو مذہبی ادب جو ہے پھر بھی پرانا ہے، لیکن دوسرا ادب جو ہے وہ اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے. اس کی زیادہ میں زیادہ 250-300 سال اس کی اپنی عمر ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں نظم میں، تو نظم میں بہت ساری اصناف آتی ہیں. نظم کی اصناف میں جو ایپک سانگز جو جس کو ہم رزمیہ کہتے ہیں وہ تو خیر پرانی چل رہی ہے، اردو میں یعنی عربی سے اور فارسی سے آئی ہے اور وہ بھی چل رہی ہے، اور اردو میں بھی چلتی رہی ہے وہ، جس کو ہم رزمیہ شاعری کہتے ہیں. اب مرثیہ کی صورت میں بھی ہوتی ہے، حمد ہوتے ہیں، نعت، یہ نظم کا ایک ہے. اور اس کے بعد اس کے بعد غزلیں اور وہ سب چیزیں تو ہم ابھی گفتگو کریں گے. لیکن پھر اس کے بعد اگر اس طرف آتے ہیں ہم ادب میں، یعنی نثر کے ادب کی طرف آتے ہیں، تو اس میں پہلے شروعات میں جو ہمارے یہاں سے شروع ہوا وہ ہمارے یہ ڈرامے جو ہوتے ہیں نا، وہ ڈرامے شروع ہوئے. اور ڈراموں کو سامنے لے کر آئے بہت سارے لوگ جو نثر چھوٹی موٹی لکھ لیا کرتے تھے، انہوں نے ان ڈرامے کو آگے بڑھایا. اور بڑا ڈرامہ نگار آغا حشر کہلاتے ہیں اردو کے، جنہوں نے لکھا. یہ بات ہو رہی ہے پچھلی یعنی 18ویں لاسٹ اور 19ویں شروع کی. اس کے بعد پھر یوں سمجھ لیجئے کہ 1840 کے بعد ادب نے آگے بڑھنا شروع کیا اور پھر چیزیں لکھنی. پھر سر سید احمد خان نے بھی لکھی، نذیر احمد نے بھی لکھی، ناول آئے، ناولٹ آئے، اور کیا کہتے ہیں افسانے کا بھی تو دور بعد میں ہوا. اور جو چیزیں نثر میں لکھی جا سکتی تھی وہ فقائیہ، انشائیہ، یہ 20ویں صدی کا اور 21ویں صدی میں یہ فقہ کی طرف آئے اور اس کی طرف آئے، مزاح کی طرف آئے. تو یوں جو ہے جب پاکستان بننے سے پہلے ہمارے ادب کی پوزیشن جو تھی وہ بر صغیر کے حوالے سے تھی، لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ اس میں ہندوستان سے بھی یہاں آئے، اس میں منٹو جیسے بھی لوگ آئے، اور منٹو کیا اور بہت سارے لوگ، کوروتلین بھی یہیں آ گئی تھی اور پھر وہ واپس چلی گئی، وہ الگ بات ہے. جوش ملی آبادی وہاں سے یہاں آئے اور بہت سارے لوگ آئے. اور پھر ہمارے ادب کو بہت سہارا دیا ان لوگوں نے کہ جو ترقی پسند تھے ایک زمانے، ترقی پسند انہوں نے بڑا سہارا دیا. وہاں پہ تو خیر چلے ہم شاعر لدھیانوی وغیرہ کو اور کیفی وغیرہ کو الگ کر دیتے، لیکن جب یہاں پر آئے تو اس میں فیض ہوا، احمد ندیم قاسمی ہوئے، اور بہت سارے لوگوں نے ادب کو نظم میں بڑھاوا دیا. جبکہ اسی طریقے سے نثر میں بھی غلام عباس ہوئے، احمد ندیم قاسمی خود تھے، خالدہ حسین تھی، پھر اور بہت سارے لوگوں نے. اچھا، اس کے نثر کے ادوار کو ہم دیکھیں تو نثر میں ہمیں پاکستان بننے کے بعد 1947 سے لے کر کوئی 1958 تک، یعنی جب تک مارشاء اللہ نہیں آیا، تو ہمیں اس وقت نثر لکھتا ہے کہ ہجرت بہت دیکھی ہم نے،
ہجرت کے اوپر بہت 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 لکھا گیا. لکھا گیا. جو تجربہ تھا وہ جو لوگوں نے جو اپنا- تجربہ تھا نا 47 کے ہنگاموں کا وہ تھا، وہ ڈومینیٹ کیا ہوا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر مارشل لاء نے ڈومینیشن شروع کر دی. اچھا پھر نثر میں بھی ہوا اور نظم میں بھی ہوا. نظم میں یہ ہوا کہ جناب والا جو وہ اپنے فیض نے کہ وہ صبح تو نہیں ہے جس کو ہمیں تلاش تھی وہ ہے نا. پھر ایسے ہی جالب نے اس قسم کی شروع ہوئی. پھر 1971 تک اس کے بعد جب بنگلہ دیش بنا تو اس کے بعد سے پھر ہمارے ادب میں ایک نئی جہد شروع ہوئی اور 77-78 کے بعد یہ پھر دائیں جانب کی طرف چل دیا. سمجھا گیا نا، ارادی اور غیر ارادی طور پر یہ لیفٹ سے اب رائٹ کی طرف اس نے جھکولا لیا، جھولا لیا، اس طرف گیا. پھر اس کے بعد جو 1990 تک یہ ادھر ہی رہا، کیونکہ اس میں ہمارے ارد گرد جو وار ہوئی افغانستان وغیرہ کا اس کا بڑا اثر تھا اس کے اوپر. تو رائٹرز نے بھی یہ کیا اور شاعروں نے بھی کچھ اس طریقے سے لکھا. اچھا شاعروں نے ماشاء اللہ کے خلاف بھی کہ سر کو سبا بندے کو خدا اور ظلمت کو ضیاء کیا لکھنا، یہ حبیب جالب نے کہا ایسے. اس کے بعد 90 کے بعد پھر اس نے ایک پلٹا کھایا اور پھر اس میں اب ریالٹی آئی، حقیقت پسندی آتی شروع ہوئی. اور اب میں نے دیکھ رہا ہوں کہ 206-7 کے بعد سے اب اس میں ٹیکنیکلزم بھی آتا جا رہا ہے، کیونکہ اب ہم ٹیکنالوجی کی طرف بہت زیادہ جاتے جا رہے ہیں. تو پھر وہ چیزیں بھی ہمارے ادب میں آتی جا رہی ہیں جن کو ہمیں ٹیکنالوجی سے افیکٹ کیا ہوا ہے، اثر کیا ہوا ہے. تو یوں ہمارے ادوار ہیں. اب ہم پوچھ جاننا چاہیں گے پروفیسر حسن راشد سے کہ ادب کے حوالے سے جتنی باتیں کی عشرت علی خان صاحب نے، اسی حوالے سے ہم آگے بڑھائیں گے کہ اس میں بہت سی اصناف بھی ہیں ادب کی، اور آپ کا سفر نامے بھی اسی میں آتے ہیں. بہت سے سفر نامے بھی بعد میں آئے. ادب میں شاعری کا بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور آپ سمجھتے ہیں کیا کیا ترقی ہوئی ہے نثر میں؟ سب سے پہلے میں شروع کروں گا قیام پاکستان سے. پاکستان جس کی بنیاد کے اندر اردو کا کردار نمایاں ہے. قیام پاکستان کے بعد متعدد ادارے قائم ہوئے ہیں فروغ اردو کے لیے، جن میں سے سب سے پہلے اگر میں ذکر کروں تو اردو لغت بورڈ. جی ٹھیک ہے. یہ پاکستان کے قیام پاکستان کے بعد 1955 میں حکومت پاکستان کے ایک ایکٹ کے تحت یہ ادارہ قائم ہوا، اردو لغت بورڈ. اور اس لغت بورڈ نے اتنا عظیم کام کیا کہ دنیا کی سب سے بڑی لغت آکسفورڈ ڈکشنری کے اصول پر مرتب کی. اور 56 سال کے اندر یہ جو 22 جلدوں کے اوپر یہ لغت مکمل ہوئی. اور ایک جلد، اس کی پہلی جلد جو الف پر مشتمل ہے، وہ 1200 صفحات پر مشتمل ہے. اب اندازہ لگائیے کہ 22 جلدوں پر مشتمل یہ اردو لغت اور دنیا ادب کا ایک اہم کارنامہ آکسفورڈ ڈکشنری 75 سال کے اندر مکمل ہوئی. گو کہ وہ لغات جو ہے مکمل تو نہیں ہوتی، ان میں کام چل رہا ہوتا ہے، الفاظ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن معروف معنوں میں جن معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ وہ 75 سال میں مکمل ہوئی اور 13 جلدوں پر ہے. جبکہ اردو لغت بورڈ نے ان کو جو ہے 22 جلدوں کے اندر مرتب کیا، الف سے لے کر یہ تک. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو اردو لغت بورڈ نے انجام دیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ حکومت پنجاب کے ماتحت حکومت پاکستان کا قائم کردہ ایک اہم ادارہ مجلس ترقی ادب، اس نے اردو کے کلاسیکی ادب کو جو ہے نئی شکل دی، اسے اثر و نو یعنی کہ مرتب کیا، تدوین کی اس کی، اور اہتمام کے ساتھ یعنی کہ شائع کیا، اور اس کا سلسلہ تاحال جاری ہے. اس کا بھی بہت اچھے طریقے سے جو ہے اردو دنیا کے اندر ایک اہم کردار ہے مجلس ترقی ادب. پھر ہم نے جو ہے اردو سائنس بورڈ جو حکومت پاکستان ہی نے قائم کیا تھا لاہور کے اندر، جس کا صدر دفتر ہے، اور حیدرآباد کے اندر اس کا جو ہے وہ حیدر چوک کے قریب اس کا ایک ضلعی آفس ہے. اس اردو سائنس بورڈ نے جتنی بھی سائنسی کتب ہے ان کو عام فہم زبان میں، آسان زبان کے اندر اردو کے قالب میں ڈالا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ڈالا. اور جو کتابیں عام طور پہ دستیاب نہیں ہوا کرتی تھی انہیں جو ہے اردو کے اندر انہوں نے منتقل کر کے اہتمام کے ساتھ شائع کیا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے اردو سائنس بورڈ کا کارنامہ. پھر اس کے بعد حکومت پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر ایک اہم ادارہ قائم کیا جس کا نام مقتدرہ قومی زبان. ٹھیک ہے. اور اس کا نام ابھی جو چند سال قبل
ادارہ فروغ قومی زبان کے نام سے نام دیا گیا اس کا۔ مقتدرہ قومی زبان کے ذمے جو کام تھا وہ یہ تھا کہ نفاذ اردو کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات ہیں ان سب کو عملی شکل دینے کے لیے کام کیا جائے، اس پر مقتدرہ قومی زبان نے بڑا اہم کام کیا۔ سرکاری دفاتر میں اردو کس طرح نافذ کی جائے، کس طریقے سے، یعنی کہ اس کے جو متبادلات کیا ہوں، اور جامعات کے اندر کیا ہو صورتحال، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اداروں میں کیا ہوں، یہ سب کا سب کام کس نے کیا؟ یہ مقتدرہ قومی زبان میں، اور یہ بہت عمدہ کام کیا۔ بس ضرورت اس بات کی کہ آج حکومت پاکستان صرف ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دے کہ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دینے میں، میں یہ بات کر رہا ہوں عملاً، ٹھیک ہے، عملاً اگر وہ نافذ کرنے کی بات کی جائے تو مقتدرہ قومی زبان نے اس کا تمام ہوم ورک مکمل کر چکی ہے، اور لمحہ موجود کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہے نا وقوع پذیر ہونا شروع ہو جائے گی۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ عزم کے ساتھ اگر اسے نافذ کر دیا جائے۔ اب ہم جاننا چاہیں گے پروفیسر شفیق الرحمان صاحب سے کہ کیا آپ کے اندازے میں، آپ کے خیال میں، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ترقی ہوئی ہے اردو میں اب ان 75 سالوں میں؟ دیکھیے، ادب کی جو تخلیق ہے اس تعلق آپ کے سیاسی سماجی حالات سے ہے، اور ادب پروانی وہاں چڑھتا ہے جہاں سیاسی اور سماجی حالات اتنے پلٹا کھایا ہو۔ اور اب دیکھیے جس زمانے میں اگر اس کو ادب کو لے کے چلوں کہ اردو کے پہلے جو ہمارے شاعر ہیں مسعود سعد سلمان، اس وقت سے لے کے یہ 3 ادوار پر مشتمل ہے ہمارا قدیم دور، جن میں سعد سلمان سے لے کر ولی اور اس کے بعد کا زمانہ، پھر درمیان کا زمانہ غالب کا زمانہ، میر کا زمانہ، یہ درمیان کا زمانہ آتا ہے، پھر غالب سے یہ جدید دور میں آتا ہے حالی کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد یہ تسلسل آج تک جدید شاعری کے میں۔ لیکن ادب صرف شاعری ہی نہیں ہے، بہت ساری اصناف ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد ادب نے جو یہاں کے مخصوص حالات میں جو نئی جہتیں اپنائی اور ان پہ کام، اور ان میں علامتی افسانہ بہت اہم ہے جو سیاسی حالات کے پس منظر میں سامنے آیا، اسی پس منظر ہے۔ اور اگر ہم شاعری میں دیکھیں تو بھی ایک بہت طویل فہرست ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید کوئی اختلاف کرے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بہترین شاعری پاکستان میں ہو رہی ہے۔ بہت اعلیٰ سطح کے یہاں پہ شاعر موجود ہیں اور بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، بہت نئے شعراء بھی یہاں پر آ رہے ہیں، حال ہی میں کچھ ہوئے ہیں۔ ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ جو قدیم اور درمیان کے تھے۔ اگر ہم پاکستان سے دیکھیں تو فیض سے لے کر آج انور شعور تک ایک بہت طویل فہرست ہے۔ پھر ابھی جو موجود ہے عبد الرحمان فارس آئے نئے، یہ آئے، ہمارے اقبال آئے، بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اصناف میں دیکھیں تو ہمارے ہاں جو فکشن ہے اس میں افسانوں میں دیکھیں تو انتظار حسین، اور ان کے علاوہ جو ہے وہ قدرت اللہ شہاب، یہ ایک بہت بڑے نام ہیں۔ بالکل ناول نگاری میں ہم اشفاق حسین سے لے کر اور شوکت صدیقی اور انتظار حسین اور یہ بانو قدسیہ، یہ بہت بڑے نام ہیں، ان کے لکھے ہوئے ناول اس وقت عالمی سطح پر ایک مقام رکھتے ہیں اور اردو ادب کی پہچان ہے، اور پاکستان کی پہچان ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو ہم تحقیق کے شعبے میں دیکھتے ہیں تو بابا اردو کے بعد جو خود پاکستان تشریف لائے، اس کے بعد محققین کی ایک طویل فہرست ہمارے یہاں، جس میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب آتے ہیں، حافظ شیرانی آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر فرمان فتح پوری آتے ہیں، مشفق خواجہ آتے ہیں۔ یہ ایسے معتبر نام ہیں ہماری تحقیق میں کہ جنہوں نے علمی خزینوں کو لوگوں کے لیے کھولا، انہیں سامنے لے کر آئے۔ مفتی کا بھی بہت کام ہے جی، اور قیام پاکستان سے قبل سفر ناموں پر اتنا زیادہ کام نہیں تھے سفر نامے، لیکن اتنی تعداد میں نہیں تھے اور انہیں ادبی صنف کا بھی درجہ نہیں تھا۔ قیام پاکستان کے بعد مستنصر حسین تارڑ، اسی ریڈیو سے تعلق رکھنے والی شخصیت قمر علی عباسی صاحب، اور یہ بہت بڑے نام ہیں، ممتاز مفتی، اور یہ ایک اور بہت لوگ ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ صنف اتنی مقبول ہو گئی ہے کہ کوئی عام آدمی وہ کہیں سفر اختیار کرتا ہے تو سفر نامہ ضرور لکھتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ لکھتا ہے۔ یہ دو سماجوں کو ایک دوسرے کے سامنے لانے اور عام آدمی کو دونوں کا تجزیہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری اور اصناف ادب ہیں جن میں قیام پاکستان کے بعد بہت ترقی ہوئی ہے، بہت زیادہ ان میں جو ہے لوگوں نے دلچسپی دکھائی، اور ہم ادب کو جو 1947 میں جہاں
ہمارے بزرگوں نے اس کو چھوڑا, ہم اسے آگے لے کے بڑھیں, اس میں جمود نہیں آیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے خاصی ترقی کی ہے, چاہے وہ سفر ناموں کے حوالے سے ہو, شاعری کے حوالے سے ہو, ادب کے حوالے سے. پروفیسر حسن راشد نے جیسا بتایا کہ وہ بہت کام ہو رہا ہے, تو ایک غلط فہمی ہمارے یہاں پر عام طور پہ رائج ہو گئی ہے کہ جب بھی اردو ادب کا نام آتا ہے تو ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن و عشق, لب و رخسار, اس سے زیادہ کوئی چیز اردو ادب ہے ہی نہیں. حالانکہ اردو ادب ایک وسیع تر معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں اس وقت دنیا کو, تو اردو ایک بین الاقوامی زبان ہے. بین الاقوامی زبان کسے کہتے ہیں؟ جو دو اقوام میں, کم از کم دو اقوام میں, دو قوموں میں بولیے اور سمجھی جائے, اسے بین الاقوامی زبان, انٹرنیشنل لینگویج کہا جاتا ہے. اس وقت اگر دنیا کی آبادی کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کی آبادی ہے 7 ارب 60 کروڑ تقریباً. ٹھیک ہے, اس کے اندر آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے چین, عوامی جمہوریہ چین, 1 ارب 44 کروڑ اس کی آبادی ہے. دوسرے نمبر پر بھارت ہے جس کی آبادی 1 ارب 32 کروڑ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چین کے اندر جو زبان بولی جاتی ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے. حالانکہ بھارت کی جو 132 کروڑ آبادی اور پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کو اگر ہم ایک ساتھ اگر دیکھیں تو وہ چین کی آبادی سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ بولنے والوں کی جو زبان ہے وہ اردو ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک میں بھی بولی جا رہی ہے. جی, اردو جو ہے موریشس میں بولی جا رہی ہے, نیپال میں بولی جا رہی ہے. نیپال کے اندر ایک بہت زیادہ بڑا چین اور بھارت کے درمیان ہے. موریشس جو افریقہ کا ایک جزیراتی ملک ہے, وہاں یہ زبان بولی جاتی ہے. بلکہ وہاں کی جو صدر ہے وہ کراچی یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہے, ڈاکٹر امینہ سید. پھر آپ دیکھیں کینیڈا کے اندر دیکھیں, انگلینڈ کے اندر دیکھیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہ بنگال کے اندر جو بہاری لوگ موجود ہیں. اور وہاں پر ابھی چند دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے اردو شعبہ قائم ہے, مصر کے اندر شعبہ قائم ہے. اشفاق احمد, ٹھیک ہے, ہمارے مشہور ادیب, وہ اٹلی پڑھا کے آ چکے, بیجنگ کے اندر ہے. مختلف جگہ پر اب دیکھیں اردو کا مستقبل جو روشن ہے. اور اس کا مستقبل روشن ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ٹیلی ویژن کا آغاز ہوتا ہے, انگریزی ٹیلی ویژن کا, تو مجبوراً اس کو کچھ عرصے بعد اپنا وہ چینل جو ہے اس زبان کو تبدیل کرنا پڑتی ہے, اور وہ انگریزی زبان کے بجائے اردو زبان کے اندر زیادہ بولی جانے والی, زیادہ سمجھے جانے والی زبان یہی ہے. انگریزی کو بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں, لیکن زیادہ تر بولی جانے والی زبان پاکستان میں اردو ہے. اس لیے ظاہر ہے وہ چینلز کو اپنے چینج کرنا پڑتا ہے وے بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. تو عشرت علی خان صاحب سے بھی ہم جاننا چاہیں گے مزید اس حوالے سے کہ جو بھی اصناف ہیں اس میں جو ترقی ہوئی ہے, اور مزید ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ آگے ہم کس حد تک جا سکتے ہیں, کتنا اور ہم ترقی کریں گے اگر ہم تھوڑی سی محنت اور کریں تو. ترقی کے سلسلے میں جو آپ نے فرمایا نا کہ ہم اردو میں کیا ترقی کر سکتے ہیں, اور ابھی جیسے حسن راشد نے کہا اور شفیق نے کہا, اردو بولی جانے والی زبان میں, اس لیے کہ انڈیا میں لکھی نہیں جاتی ہے, وہ دیوناگری رسم الخط, لیکن بولی جانے والی زبانوں میں سروے کے مطابق 3 نمبر پہ قرار دی گئی ہے. حالانکہ جیسا انہوں نے کہا کہ 22 اور یہ ہو کے تو برابر ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں بھی میں نے ابھی کتاب اعجاز اردو میں دنیا بھر میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں ان سب کے بارے یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی وہ سب اس میں شامل ہے کہ دنیا بھر میں کہاں کہاں پڑھائی جاتی ہے. یعنی ترکی میں بہت زبردست طریقے سے درمش بلگر جو ہے وہاں کا ایک, اور خلیل توقار جو ہیں, وہ دونوں ایک 2 یونیورسٹیوں میں 300 200 لڑکوں کو پڑھا رہے ہیں. اسی طریقے سے کیماؤچی جو ہے جاپان میں اردو کا سب سے بڑی کہا جاتا ہے, اردو جاپان میں 7 یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے اور بہت سارے لوگ پڑھا. اسی طریقے سے چین میں پڑھائی جا رہی ہے اچھی خاصی تعداد میں, یعنی یوں سمجھ لیں کم از کم 8 سے 9 یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے. اور وہاں کے تو شاعر بھی ہیں, اگر آپ نے دیکھا ہوگا جیانگ جیانگ انتخاب عالم جو ہے ایسی شاعری کرتا ہے کہ ہم یہاں پہ آئے تھے تو ہم نے ان سے شاعری سنی تو مزہ آتا رہا. یہاں آذربائیجان میں مرزا تاش ہیں ایک, تاجکستان میں. اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات فاروق ہیں, زبیر فاروق ہیں, روس میں ہے ویسلویا, اور مصر میں ہے, اور کیا کہتے ہیں جرمنی میں ہے, انگلینڈ میں بہت سارے لوگ ہیں. اردو ادب کا 75 سال میں پاکستان میں اردو ادب کا میں نے بتایا کہ شاعر بہت سارے شاعر میدان میں ہیں, دونوں قسم کے, ترقی پسند بھی ہے اور خیر ترقی, حالانکہ ہر ایک کوئی ترقی پسند ہوتا ہے, لیکن ایک چل گیا رواج. تو فیض ہوئے, جالب ہوئے, فراز ہوئے, ندیم کاظمی ہوئے, نون میم راشد ہوئے, جون ایلیا ہوئے, پیرزادہ قاسم ہوئے, بے انتہا لوگ ہیں, متا شاد ہوئے, محسن احسان ہوئے, اپنا خاطر غزنوی ہے, بے انتہا لوگ ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں
عطا شاد کو بلوچستان کے بہت زبردست سیکرڈ لیول کے آدمی تھے, بہت اچھے شاعر تھے. اچھا اسی طریقے سے ادب میں بھی جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا یہاں پہ کہ بہت بہت زیادہ نام سامنے آئے, اور ہر قسم کے, یعنی سفر نامہ لکھنے والے, فکایہ, مزاحیہ. حالانکہ مزاح مشکل کام ہوتا ہے اور بہت سارے ادب میں تو یہ ہے ہی نہیں, تقریباً نہیں. اردو میں بھی کم تھا اور کبھی بھی کم ہے میں سمجھتا ہوں, اور مزاح میں زیادہ آنا چاہیے. اس لیے کہ میری نگاہ میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ادب یا تو مذہبی ہوتا ہے یا ہم مزاحیہ, کیونکہ ایک آدمی کو بڑا اٹریکشن فیل ہوتی ہے, تھوڑا سا ذہن صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو مزاح کے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں. عطا اللہ قاسمی یہاں لیا, ڈاکٹر جو ہے اپنا جو ٹیلی ویژن کے ڈرامے وغیرہ بھی لکھتے ہیں, یونس بٹ ہیں, انور سجاد ہیں, دونوں قسم کی چلیں, یہ تو پیور مزاح نگار ہیں. مشتاق احمد یوسفی ہیں, عطا اللہ قاسمی ہیں, وہ ایسے معین قریشی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے کرنل محمد خان ہیں, کرنل صدیق سالک نے لکھے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں مزاح میں ہے. پھر اسی طریقے سے اگر میں بتاؤں کہ علامت نگاری میں تو جیسے ابھی ذکر ہوا کہ کرشن چندر کا, غالیچہ احمد علی کا میرا کمرہ اور منٹو کا پھندنے وغیرہ. دوسری کہانی کاروں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ممتاز مفتی, جن کے افسانوی مجموعے جو تھے, چوپین کہی ہے, گہما گہمی ہے, ایسے غلام عباس کی جو بڑی مارکت الارا کتبے, ایسا زبردست ہے. کتبے کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آنندی بہت مجسمہ, یہ بڑے ان کے جوہر بھاٹا, یہ وہ ہیں. جیسے عزیز احمد, یہ بھی ایک بہت اچھے لکھنے والوں میں سے تھے. ان کا مجموعے کا نام تھا شاید رقص ناتمام, اور بہت ہی وہ ایسی بلندی ایسی پستی. ہاں, ایسی بلندی ایسی. اچھا, اس کے علاوہ قدرت اللہ شہاب کا یا خدا اور ماجی, کیسا محمد خالد کا کھویا ہوا آدمی, عبداللہ حسین کا اداس نسلیں, بڑا دنیا بھر میں بڑا وہ ہوا ہے نا. عسکری کے مجموعے اب جزیرے, قیامت, ہم رکاب اور چائے کی پیالی, یہ اس قسم کے بہت سارے رہے. احمد ندیم قاسمی کا چوپال اور گنڈاسا سامنے, خدیجہ مستور کا افسانہ ٹھنڈا میٹھا پانی بہت مشہور ہوا تھا اپنی. اسی طریقے سے فرخندہ لودھی کا پاروتی ہے, خالدہ حسین کا ابن آدم. اچھا, یہ ابن آدم جو تھا نا, یہ میں نے ابھی ایک ذکر کیا تھا نا کہ یہ جو افغانستان میں جنگ ہوئی تھی اس کے پس منظر میں لکھا ہوا تھا یہ افسانہ ان کا. اچھا, اس کے علاوہ اور ہیں ممتاز شیری ہیں, انتظار حسین کا بھی ذکر ہوا. انتظار حسین بہت بڑے افسانہ نگار تھے اردو کے. شفاق احمد, ارشد صدیقی, انور سجاد, رشید مجید, منشا یاد, سمید آہوجہ, بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرف لکھے. بہت سارے جنہوں نے سفر نامے لکھے. بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی میں نے کہا ذکر کیا کہ اس میں آئے, مزاح میں آئے. تو پاکستان بننے کے بعد اردو ادب نے ایک خاص نہج پر اچھی خاصی ترقی کی. یہ نہیں کہہ سکتے ہم اس کو انحطاط کا شکار ہوئی ہو, نہیں, کہیں بھی نہیں ہوئی. ہاں, اب میں میری رائے میں اب جو تھوڑی سی میں ایک جو کھیپ نئی جو ہے ٹھہراؤ دیکھ رہا ہوں لکھنے والوں میں بھی اور شاعری کے حوالے سے بھی, کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ نیا لکھنے والا وہ کس قدر ہے, تو ہو سکتا ہے شاعری میں ایک دو ہوں, لیکن نثر میں اگر کوئی نیا لکھنے والا بھی ہے تو وہ 55-60 کا ہے یا 52-54 کا تو ہے. سمجھ میں آ گئی نا, وہ ینگ جو تھرل تھی, جو ایک خاص موقع پہ. اچھا, اس کا مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان میں اب ذرا پیس نظر آنے لگا ہے. اچھا, ہر قسم کا ادب, اور خاص طور پر مزاحیہ ادب اور ہر قسم کا ادب, یہ نامساعد حالات میں جنم لیتا ہے. اور جب لوگ سب مزے میں ہوں تو اتنا اچھا ادب جنم نہیں لے پاتا. تو شاید ایک بات یہ بھی ہو, حالات اچھے ہیں تو چلو بھائی اب کوئی ایسے نہیں ہے. ہم جو ہے نا اب ادب کو ادب برائے ادب کے بجائے اب ہم ادب برائے اصلاح, ادب برائے ترقی, ادب برائے یکجہتی, ادب برائے تعصب سے پاک معاشرہ, ادب برائے انسانیت, ان سب کی طرف جانا چاہیے. اور یہ ہی دنیا میں وہ بڑے موضوعات ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر جو نوبل پرائز وغیرہ ملتا ہے نا, وہ ان سے الگ ہو کے ہوتا ہے, شاعری میں بھی اور اس میں بھی, کہ وہ ہٹ کرتے ہیں اس جگہ کو کہ جس چیز کو ہم معاشرے میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جو چھپی ہوئی ہے, جس کو سامنے آنا چاہیے. ایسی چیزوں کو ہمارے ادیبوں کو, اور خاص طور پہ میں نئے لکھنے والوں کو کہوں گا کہ انہیں آگے آنا چاہیے, کیونکہ ہم تو ہماری عمر تو 55-60 ہو ہی گئی ہے. ہمیں اس طرف دیکھنے کے بجائے ہمیں نئے لوگوں کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ وہ ان سب چیزوں کو آگے لے کر آئے. اور پروفیسر شفیق الرحمان صاحب, گو بہت سے نامساعد حالات میں جیسا ابھی ادب چل رہا ہے ہمارا, کہ اردو باقاعدہ ترقی کر رہا ہے, خاصی ترقی کر چکا ہے, اور مزید ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ہمارے نئے لوگ نثر کے حوالے سے بھی, شاعری کے حوالے سے بھی
کوشش کریں گے تو مزید ہم اس میں ترقی کر سکیں گے. دیکھیے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اسے خود رو پودا ہی سمجھ رہے ہیں اور اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی آبیاری کی جانی چاہیے. اس کی آبیاری کی چاہیے. دنیا بھر میں زبانوں کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ ہوتی ہے ایک سطح پر آنے کے بعد. بالکل اصل میں اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں, میں پروفیسر حسن صاحب کی اور ہمارے بہت محترم ارشد صاحب کی جو ہے اس بات کو آگے بڑھائیں گے. جبکہ 150-200 سال حیدرآباد دکن میں MBBS اردو میں ہوا کرتا تھا, اس کو پورا نصاب اردو میں تھا. اور کتنا آسان ہو جائے اور گا, کتنا آسان تھا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دکنی لوگ انگریزی نہیں جانتے تھے, وہ بہت اچھی انگریزی بولتے تھے. دیکھیے جو زبان آپ پر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے آپ اس کو کبھی نہیں سیکھ سکیں گے. ایک رقابت پیدا ہوتی ہے اندر سے آٹومیٹکلی. لیکن جس زبان کو آپ کو آزاد رکھ دیا جائے تو آپ اپنی خوشی سے بہت ساری زبانیں سیکھ سکتے ہیں, اور سیکھ رہے ہیں لوگ, اور بے شمار ہے. اس کا کینوس بہت وسیع ہے. بہت اچھی بات کی آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک پورے ایشیا, ساؤتھ ایشیا, عرب, اور آپ یورپ میں چلے جائیے. میں یونیورسٹیز کی بات نہیں کر رہا کہ وہاں دنیا کی ہر یونیورسٹی میں مختلف زبانوں کی چیئرز ہوتی ہیں, ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, تو اردو کا بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ہم بات یہ کہ یہ زبان دنیا میں کہاں کہاں عام سطح پر بولی اور سمجھی جا رہی ہے. آپ یورپ میں چلے جائیں آپ کو کہیں اجنبیت محسوس نہیں ہوگی. بالکل نہیں ہوگی. آپ عرب میں چلے جائیں, ایون کہ آپ, ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ وہ 10 سال رہ کر آئے شارجہ, ہمیں خوش تھی کہ بڑی اچھی عربی بولتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی میں کیسے سیکھتا ہوں, عرب لوگ مجھ سے آ کے اردو بات کرتے تھے, سارے جامعہ کراچی کے پڑھے ہوئے اور یہاں کے. انہوں نے ابھی لغت کے حوالے سے بات کی تو اس حوالے سے مقتدرہ کے بعد ہی جامعہ کراچی شعبہ اردو اور اردو یونیورسٹی کے شعبہ اردو نے بھی اس پر بہت کام کیا ہے, اصطلاحات کو معرب کرنے, متعارف کرنے میں. تو بات صرف اقبال صاحب نیت کی ہے کہ ہمیں اس کے نفاذ کی نیت کرنی ہے, بالکل, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ زبان دنیا کی, یہ لینگو فرینکا ہے, اس کو لینگو فرینکا رکھنا چاہیے. اسے قومی زبان کا ٹائٹل دے کے اس کو وہ نہ کہ اس کو نہیں. میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, میں خود اردو کا طالب علم ہوں, لیکن میں اس کی وسعت دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس کو محدود کر رہے ہیں. اس کو ایک بڑی زبان کے کینوس پہ لایا جائے. دنیا کی بڑی زبانوں میں اس کا شمار ہو رہا ہے. ہمارے لکھنے والے گو کے نثر میں تھوڑا سا, جیسے ارشد بھائی نے کہا کہ ایک بریک آ رہا ہے, ایک جمود آیا ہے, لیکن پھر بھی لوگ آ رہے ہیں. اب یہاں ذمہ داری میں کہتا ہوں ان سینئرز کی ہے کہ وہ اس بیج کی آبیاری کریں, نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں. ہمارے ہاں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ادب میں اس جمود کا جو ہے, وہ میرے نقطہ نظر کے حساب سے کہ ہمارے ہاں تنقید جو ہے وہ اصل تنقید برائے تنقیص ہو رہی ہے. ہم تنقید کے نام پر تنقیص کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے بہتری پیدا نہیں ہو رہی. ہم تنقید کو تنقید کی طرح کریں تو شاعری میں بھی, افسانوں میں بھی, ناول میں بھی, ڈراموں میں بھی, مختلف جہتوں میں ادب میں نکھار پیدا ہوگا اور لازمی ہوگا. ہم جب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں اور جو ہم نے لکھا اور جو کہا بس وہی مستند ہے, تو پھر ادب آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمارے یہاں وسیع پیمانے پر تنقیدی نشستوں کا ایک وہ ہونا چاہیے, تو ادب آگے بڑھے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ابھی ہم نے خاصی سیر حاصل گفتگو کی ادب کی ترقی کے حوالے سے پاکستان میں 75 سالوں میں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ مزید اس میں بہت کام کیا جا سکتا ہے. اردو پہ بہت کام کیا جا سکتا ہے, ادب پہ بہت کام کیا جا سکتا ہے. بہت سارے ہمارے نئے جو لکھنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے, وہ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس کو بالکل صحیح کہا آپ نے کہ محدود نہ کیا جائے, اسے جتنا پھیلایا جا سکتا ہے, اس کی جتنی آبیاری کی جا سکتی ہے کی جانی چاہیے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ہمارے تمام شرکا بہت محترم ہیں ہمارے لیے, سب کا ہم بہت احترام کرتے ہیں. اجازت بھی چاہیں گے محترم جناب عشرت علی خان صاحب, محترم جناب پروفیسر حسن راشد صاحب اور محترم جناب پروفیسر شفیق الرحمان صاحب, اجازت چاہیں گے آپ سے. اللہ حافظ. سامعین, ابھی آپ پاکستان کی 75 سالہ جشن آزادی کے حوالے سے خصوصی مذاکرہ سن رہے تھے, کامیابی کا سفر. میزبان تھے محمد فاروق اقبال, پروڈیوسر محمد عارف, پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد.